حکمرانوں کے لیے قانون ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں وہ مقدمات آصف زرداری صاحب پر قائم کیے اور 12 سال تک ان کو پابند سلاسل رکھا. کراچی دیکھ لیں آپ کی گورنمنٹ ہے, ابھی بھی گٹر میں بچہ گر جاتا ہے. کہ گٹر بند ہو جائیں اور پیپلز پارٹی بدنام ہو جائے. یہ ایم کیو ایم کے کارنامے ہیں. یہ جماعت اسلامی والے جب حکمران رہے وہاں پر پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے, کراچی پر تو حکمرانی ان کی رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان سب کیا فرشتے ہیں؟ جمعیت نے, اسلامی جمعیت طلبہ نے اس ملک کے طالب علموں کو آپ کی 10 گاہوں میں جا کر کیا چن چن کر قتل نہیں کیا؟ سر قانون ہے. آپ قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے, آئین کی بالادستی نہیں چاہتے. سر قانون تو میرے لیے اور آپ کے لیے اور جو پیچھے کیمرے کے کھڑا ہو اس کے لیے یا پروڈیوسر کے لیے, عام عوام کے لیے, حکمرانوں کے لیے قانون ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ ہوں, یا ہماری چیئرمین شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, آپ دیکھیں سب نے قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا, باقاعدہ عدالتوں میں گئے, ان پر جتنے بھی کوئی الزامات لگے تھے. آج تو خود حکمران طبقہ, آپ کے حکمراں وزراء حکومتی, جنہوں نے نواز شریف کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں وہ مقدمات آصف زرداری صاحب پر قائم کیے اور 12 سال تک ان کو پابند سلاسل رکھا. وہ ٹی وی چینل پہ کہتے ہیں آ کے کہ یار دیکھو زرداری صاحب تو بہت شریف آدمی ہیں, معصوم آدمی ہیں, ان کو زبردستی اور بلا جواز جو ہے واقعی شریف پابند سلاسل رکھا گیا. واقعی شریف مجھے بتائیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا اگر وہ شریف نہ ہوتے تو کیا پاکستان کے صدر دوبارہ منتخب ہوتے؟ سر دیکھنا, شریف آدمی کو لائف ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات بھی نہیں. شریف آدمی سے مراد آپ غریب آدمی بات کرتے ہیں. جب آپ شریف کی بات کرتے ہیں دیکھنا, شریف اگر آدمی ہو تو غریب آدمی کو واقعی غریب آدمی واقعی زبوں حالی میں گزار رہا ہے اپنی زندگی کے ایام جو ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیں, ہر طرف اس کو پسماندگی اور غربت کا سامنا ہے. کہاں اس کی سنوائی ہے؟ کراچی دیکھ لیں آپ کی گورنمنٹ ہے صدیوں سے, تو حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی گٹر میں بچہ گر جاتا ہے, صفائی نہیں ہے, روڈوں کے اوپر پانی. آپ جواب خود دیجئے, کیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے یا پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے گٹروں کے اندر سیمنٹ کی بوریاں پھینکی تھیں, اینٹیں پھینکی تھیں کہ گٹر بند ہو جائیں اور پیپلز پارٹی بدنام ہو جائے, یا ایم کیو ایم بدنام ہو جائے؟ یہ ایم کیو ایم کے کارنامے ہیں. یہ جماعت اسلامی والے جب حکمران رہے وہاں پر, عصمت اللہ خان صاحب یا ان کے دیگر حضرات جو ہیں ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے جب وہ برسر اقتدار آئے, کراچی پر تو حکمرانی ان کی رہی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب تو آج آئے ہیں, کب پیپلز پارٹی کی حکمرانی تھی؟ حیدرآباد اور کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں, یہ تو ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹلی کام کیا انہوں نے, مرکز ان کو فنڈ دیتا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان جو فنڈ دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ فنڈ اس کو مہیا نہیں کیا جاتا. دیکھیں نا, ابھی تک حافظ نعیم الرحمان جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. حافظ نعیم الرحمان سب کیا فرشتے ہیں؟ ابھی سے وہ کہتے ہیں, جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ. اور جماعت اسلامی کا گریبان جو ہے کیا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم جماعت اسلامی نے کیا کیا اس ملک میں؟ جمعیت نے, اسلامی جمعیت طلبہ نے اس ملک کے طالب علموں کو آپ کی 10 گاہوں میں جا کر کیا چن چن کر قتل نہیں کیا؟ انس چودھری کا خون کس نے بہایا تھا مجھے بتائیں؟ اور بے شمار نام ہیں زمانے طالب علمی سے جب سے ہم نے دیکھے. یہ تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں, جس نے ہمیشہ سے ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھ کر پنگیں بڑھائیں اور ملک کے عوام کا خون چوسنے کے لیے کبھی انہوں نے ڈالروں کی برسات میں اشنان کیا, ٹھیک ہے نا, اور کبھی انہوں نے روبل بھی چکھے. تو آپ کسی سیاسی جماعت کا نام لیں, یہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں. جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ ان کی جو ہواری ہیں, یہ تو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ہمیشہ سے دہشت پھیلائیں گے. اگر یہ کراچی میں ابھی تک کون سا کام ہوا پیپلز پارٹی نے کروایا؟ کل تو انہوں کو افتتاح کر دیا ہے, بسز وغیرہ چلائی ہیں, تو ابھی اور کون سے ایسے پروجیکٹ آ رہے ہیں کراچی میں؟ آپ نے کراچی میں کبھی پاکستان کا کوئی مریض جاتے دیکھا ہے کہ وہاں پر جا کر علاج کروا کر آیا اور صحت مند نہ ہوا ہو؟ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. NICVD جہاں پر آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اور میاں نواز شریف صاحب جو لندن یا امریکہ جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں, کیا وہ سہولتیں وہاں موجود نہیں ہیں؟ کیا رائیونڈ میں وہ سہولتیں موجود ہیں؟ کیا لاہور میں وہ سہولتیں موجود ہیں؟ کیا بہاولپور میں موجود ہیں؟ کیا راجن پور میں موجود ہیں؟ کیا فوٹا آباس میں موجود ہے؟ کیا لیا میں موجود ہے؟ کیا اٹک اور جنڈ جیسے علاقے جہاں آج کا گورنر بھی جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, کیا وہاں یہ سہولتیں موجود ہیں؟ کیا لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولتیں پنجاب میں موجود ہیں؟ کیا KPK میں موجود ہیں؟
کیا پنک بسیں خواتین کے لیے الگ سے بنا دی؟ کیا وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں کہیں موجود ہے؟ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا تعلیمی اداروں میں امن نہیں ہے پہلے کے نسبت MQM کے زمانے سے؟ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے تو آپ جا کے تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے, پنجابیوں کو مار دیا کرتے تھے. میرے زمانے کی بات ہے, 90s میں اور 80s میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے جو ساتھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے تھے پنجابی اور دیگر زبانیں بولنے والے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا مطلب کہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوریت پسند جماعت ہے اور جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہے. وہ دوسروں کو سپیس بھی دیتی ہے اگر عوام ان کو منتخب کرے, اور ان کے مینڈیٹ کا بھی خیال کرتی ہے, کبھی مینڈیٹ چرانے کی بات نہیں کرتی. سمجھتے ہیں کہ اب عوام منتخب کرے گی پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی بات نہیں کر رہا صرف. پنجاب تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہی معرض وجود میں پنجاب کے شہر لاہور میں آیا تھا. تو بلاول نے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے نا, بلاول نے کہا, آپ کو بھی حقیقت ہے نا, اس میں کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. کہنا تو ہے بلاول صاحب نے, لازمی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں شہباز شریف کو چیلنج بھی کیا تھا نا کہ جیت جائیں گے, پھر بھی وہ ہار گئے. ہم آج بھی چیلنج, کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن غیر جانبدار تھا, جانبدارانہ نہیں تھا؟ کیا منصفانہ الیکشن تھے وہ؟ کیا وہ فارم 47 والے نہیں تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب لاہور میں اتنے ہی غیر مقبول ہیں کہ اتنے کم ووٹ ان کو دیے جاتے؟ یہ بات تو نہیں ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہاں پہ اوپر تلے 12 سیٹیں جیتیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جہانگیر بدر جیسے غریب ساتھی جو ہیں ہمارے بھائی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ یہاں سے کامیاب ہوتے رہے. تو کیا بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا شیخ رشید صاحب یہاں سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ ملک معراج خالد صاحب یہاں سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ کون تھے؟ کیا وہ جاگیردار اور سرمایہ دار یا صنعت کار طبقے کے نمائندے تھے؟ تو عوام کے نمائندے تھے, آپ کے نمائندے تھے, میرے نمائندے تھے, ہم غریبوں کے نمائندے تھے. تو سر یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس ٹائم پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, کون ٹھیک کرے گا؟ کون ایسا لیڈر آئے گا جو آ کے سارا نظام سنبھالے گا اور ٹھیک کرے گا؟ سب کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, تیسرا بھی کہتے ہیں چور ہے چور ہے. صادق الامین کون ہے, کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید اس ملک کے وزیر اعظم تھے. آپ PIA کا دور اٹھا کے دیکھیں, آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی بھرتیاں کر لیں اداروں میں. ہم مان لیا کہ ہم نے نوکریاں دی, عوام کو نوکریاں دینے کے لیے آتے ہیں نا, بے روزگار کر کے بھوکا مارنے کے لیے تو کوئی بھی پارٹی حکمرانی میں نہیں آتی. ہم نے PIA کو کہاں سے کہاں پہنچایا. دنیا بھر کے روٹس فلائٹ کے آپریشن کے لیے منظور کروائے گئے. اس دور میں ترقی ہوئی, PIA کی فلائٹس ہر جگہ جاتی تھیں, شہر شہر گئیں, اور PIA کی فلائٹس کے ذریعے آپ کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے گائے بھینسوں بھیڑوں بکریوں کا چارہ اسی قیمت پہ جاتا تھا وہاں گلگت بلتستان میں, راولپنڈی, اسلام آباد سے جیسے بسوں کا کرایہ ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے PIA کو عوام الناس تک پھیلایا, عوام کی سہولتوں کو بڑھایا. اس وقت کا اٹھا کے دیکھ لیں اعداد و شمار, تو آپ کو نظر آئے گا کہ PIA ترقی کی گئی.